ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، رواہ البخاری۔ محترم حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کی اس ہفتہ واری درس کا عنوان ہے بدگمانی اور اس کے نقصانات۔ دیکھیے، ابھی میں نے جو لفظ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے بدگمانی، یا دوسرے الفاظ میں آپ غلط فہمی بھی کہہ سکتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ۔ یہ کہنے سننے میں تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں، اس کے نتائج بہت ہی خطرناک۔ بدگمانی کی وجہ سے بستے گھر اجڑ جاتے، بدگمانی کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے، بدگمانی کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے اور بدگمانی کی وجہ سے اپنے پرائے ہو جاتے۔ آپ سماج اور معاشرے کا سروے کر لیجئے، آپ دیکھیے جتنے بھی خلا یا طلاق کے واقعات رونما ہوتے ہیں، تقریباً 50% خلا اور طلاق کے واقعات اسی بدگمانی کی وجہ سے انجام پاتے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک سماجی برائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اے ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، تم کسی کے بارے میں بھی بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان بعض الظن اثم۔ کبھی کبھی کیا ہوگا، اس کے بارے میں بہت زیادہ گناہ، بہت زیادہ ظن اور گمان تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے گا، تمہیں گنہگار بنا دے گا۔ دیکھیں، بدگمانی کیا ہے؟ شیطان کا آلہ ہے، شیطان کا ہتھیار ہے، اور جو آدمی کسی کے تعلق سے بدگمان ہو جاتا ہے تو نہ صرف ایک ہی بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کی وجہ سے حاسد بھی بن جاتا ہے، اس سے حسد بھی کرنے لگتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کینہ پرور بن جاتا ہے، اپنے دل میں اس کے تعلق سے کینہ، کپٹ اور بغض و حسد پال لیتا ہے۔ تو بدگمانی ان تمام برائیوں اور جرائم کا پیش خیمہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بدگمانی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے دل کو ہمیشہ صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ کتنے پہلو؟ دو پہلو۔ اچھا پہلو بھی ہوتا ہے، برا پہلو بھی ہوتا ہے، شر کا پہلو بھی ہوتا ہے، خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اچھا گمان قائم کرنا چاہیے، خیر کے پہلو کی طرف توجہ دینا چاہیے، شر کے پہلو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمیشہ ہماری سوچ
مثبت اور پازیٹیو ہونی چاہیے، کسی کے تعلق سے منفی رائے قائم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، نگیٹو سوچ رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، اے لوگو بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو؟ معاملہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بنیاد کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، سبب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، معمولی بات کی وجہ سے معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، معمولی بات کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تعلقات میں دراڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا ہے۔ تو ہم تمام کو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے بھی ہمیں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر ہمیں قانع رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان حسن الظن باللہ من حسن العبادہ، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا، یہ بہترین عبادت ہے۔ اللہ سے حسن ظن رکھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عبادت قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی ہمارے خیالات اچھے ہونے چاہیے۔ تو بدگمانی کے تعلق سے بات چیت چل رہی تھی۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بدگمانی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے آدمی اپنا بھی بہت بڑا نقصان کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور ہو جاتا ہے آدمی غلط فہمی کی وجہ سے، معاملے کی تہ تک نہ جا کر جلد بازی کی وجہ سے آدمی اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انصار کے خطیب تھے، اسپیکر تھے، بہترین خطبہ دیتے تھے اپنی قوم میں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم آپس میں جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح سے نبی سے بات نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ صحابی رسول ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، نمازوں کو آنا بند کر دیا، مسجد کو آنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ جب نماز سے سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو آپ مقتدیوں پر نظر رکھتے تھے، کون حاضر ہیں کون غیر حاضر ہیں۔ اگر کسی کی غیر حاضری زیادہ ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بھی رہتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے ان کا معاملہ کیا ہے، ان کے پڑوس والوں سے پوچھتے تھے فلاں کا معاملہ کیا ہے، فلاں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جب اس طرح سے 2-3 دن گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت بن قیس کا کیا معاملہ ہے، تو ان کے پڑوسی تھے ایک صحابی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوس میں رہتے ہیں، میں ان کی خبر لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان سے ملاقات کی تو دیکھا گھر کے ایک کونے میں اپنا سر لٹکائے ہوئے بیٹھے۔ کہا ما بالک یا ثابت، اے ثابت کیا ہوا، کیا حال ہے تمہارا؟ کہا شر،
بڑا برا حال ہے۔ کہا آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس آیت کا مطلب ہے تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، بلند نہ کرو، اور میری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بہت اونچی ہے، بہت بلند ہے۔ میں نبی کا سامنا کروں گا تو کہیں بات چیت میں میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تمہیں پتہ تک بھی نہیں چلے گا۔ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، میں نبی سے سامنا کیا، آپ سے ملاقات کیا، بات چیت میں کہیں میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو گئی تو میری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ دیکھیں، غور کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے اعمال کی حفاظت کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ تو وہ صحابی رسول جو رپورٹ لانے گئے تھے ان کو بھی تھوڑا تعجب ہوا ان کے معاملے پر، اور وہ بھی تھوڑا خوف زدہ ہو گئے۔ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ سنائی، کہا اس وجہ سے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ مسجد کو آنا چھوڑ دیے، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، ان کے غیر حاضر رہنے کی یہی وجہ ہے۔ ادھر آ جاؤ، دور بیٹھ جاؤ، پیچھے چلو، دور دور بیٹھو۔ تو حضرت ثابت بن قیس کا یہ حال سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوبارہ جاؤ ثابت کے پاس اور ان سے جا کر کہو انکا لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو جہنمی ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیا، کہا جا کر ان سے کہو کہ تم جہنم والوں میں سے نہیں ہو، ولکنک من اہل الجنہ، بلکہ تم جنت والے لوگوں میں سے ہو، جنت والوں میں سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم سمجھایا، کہا دیکھو تمہاری آواز اونچی ہے تو یہ فطری بات ہے، فطری طور پر، پیدائشی طور پر اللہ نے تمہاری آواز کو بلند کیا ہے، اس میں تمہارا اپنا کچھ قصور نہیں ہے۔ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھو۔ ایک مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان موجود ہو تو تم نبی کے قول، نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کو ترجیح نہ دو، اپنی رائے کو ترجیح نہ دو۔ اس کا مفہوم انہیں سمجھایا گیا تو ان کی سمجھ میں بات آئی، ورنہ غلط فہمی کی وجہ سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جیسے عظیم الشان صحابی اپنا بہت بڑا نقصان کرنے والے تھے۔ تو غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ یا بدگمانی یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، جس کی وجہ سے آدمی بہت بڑا اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کے تعلق سے بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، شیطان کی چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، ہفتہ واری دروس ہوتے ہیں، روزانہ صبح و شام درس قرآن، درس حدیث دیا جاتا ہے۔ جو خطیب ہوتا ہے، جو درس دینے والا ہوتا ہے، وہ پورے سماج اور پورے معاشرے پر نظر رکھ کر سماج اور معاشرے کی جو کمزوریاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے لا کر بیان کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ کوئی سماجی برائی قرآن و حدیث کی روشنی میں خطیب اگر اس کی تردید کرتا ہے، اس کی مذمت بیان کرتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس برائی سے توبہ کر لیں، لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب اتفاق سے امام صاحب، خطیب صاحب کوئی تقریر کر رہے ہیں، کوئی خطبہ دے رہے ہیں، کوئی درس دے رہے ہیں، سماجی کسی برائی کی مذمت بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب سامعین میں سے، مقتدیوں میں سے، نمازیوں میں سے اتفاق سے کسی کے اندر وہ غلطی پائی جا رہی ہو تو اب ان صاحب کو جو ہے امام صاحب کی باتوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے،
خطیب صاحب کی باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج پورے خطبے میں خطیب صاحب کے نشانے پر میں ہی تھا، خطیب صاحب کا ٹارگٹ میں ہی تھا، ہو نہ ہو پورا خطبہ انہوں نے آج مجھ پر ہی دیا ہے، مجھے سب کے سامنے انہوں نے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ یہ خیال دل میں نہیں آنا چاہیے۔ خطیب صاحب خیر خواہی کے پہلو سے، امام صاحب یا درس دینے والے، نصیحت کرنے والے خیر خواہی کے پہلو سے کوئی بات کہتے ہیں تو سن کر اپنی اصلاح کرنا چاہیے، بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس راستے سے بھی شیطان ہمیں کیا کرتا ہے، کبھی کبھار بدگمانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ہر طرح کی بدگمانیوں سے ہمیں اپنے دامن کو پاک و صاف رکھنا چاہیے اور شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ بدگمانی سے بچاؤ کے دو بہترین طریقے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اور آپ بدگمانی سے بچ سکتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی غلط رائے قائم کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے، جب بھی ہمارے پاس، آپ کے پاس کوئی شکایت آئے، کوئی خبر لے کر آئے، تو قرآن مجید نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس پر کوئی بھی اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے، کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے ہمیں اس خبر کی کیا کر لینا چاہیے، تحقیق کر لینا چاہیے۔ آپ پڑھیں سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، گنہگار آدمی، غیر معتمد آدمی، جس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، قابل بھروسہ نہیں ہے، ایسا شخص کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آئے تو تم کیا کرو، فتبینوا، اس خبر کو جانچ لو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کسی پر بھی نادانی میں حملہ کرنے سے پہلے، کسی پر اٹیک کرنے سے پہلے، کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنی غلطی پر بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو اسلام نے تحقیق کا حکم دیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی شکایت آئے یا کسی کے تعلق سے آپ بدگمانی میں مبتلا ہونے جا رہے ہوں، خطرہ ہو، خدشہ ہو، کوئی خبر ملے تو آپ اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ بغیر تحقیق کے آپ کسی کے بارے میں بھی اللہ کے واسطے غلط رائے قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مفکرین کا بڑا بہترین جملہ ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ مفکرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس، حاکم کے پاس یا کسی اور کے پاس کوئی آدمی شکایت لے کر آئے اور کہے کہ فلاں نے میری ایک آنکھ پھوڑ دیا ہے، کیا کہے، فلاں نے میری ایک آنکھ پھوڑ دیا ہے، تو تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ کر آ رہا ہو۔ کچھ بھی اقدام کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ کر آ رہا ہو اور آ کر شکایت کر رہا ہو، آ کر کمپلین کر رہا ہو کہ فلاں نے میری آنکھیں پھوڑ دی ہیں۔ یہاں تک احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں کسی کے بارے میں بھی غلط رائے قائم کرنے سے پہلے حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے بتایا کہ معاملات بگڑتے دیر نہیں لگتے، معمولی بات کی وجہ سے معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھی ہنسی خوشی والی زندگی جو ہے، اچھا ہنستا کھیلتا گھر جہنم کدا بن جاتا ہے اسی بدگمانی کی وجہ سے، اور زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، ہمیں اپنے ذہن و دماغ سے بدگمانیوں کو نکال دینا چاہیے، ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، خبردار ہو جاؤ، یاد رکھو اس بات کو کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے،
اور اگر وہ خراب ہو جائے، اس کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا الا، پھر سے سنو، غور کرو، وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ دل ہے۔ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، اگر یہ صحیح رہا تو پھر پورا جسم صحیح طور پر کام کرتا ہے۔ اگر یہ خراب ہو گیا، اس کے اندر فساد آ گیا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو بدگمانی سے بچنے کے لیے پہلا قاعدہ کلیہ یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی معاملہ آئے تو اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے، کچھ بھی اقدام کرنے سے پہلے ہمیں اس معاملے کی جانچ پڑتال کر لینا چاہیے، اس کی تحقیق کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے بدگمان ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بچو۔ جس راستے پر چل کر تمہاری شخصیت داغدار ہو سکتی ہے، تم پر انگلیاں اٹھ سکتی ہیں، ایسے راستے سے دور رہو، ایسے راستے پر جاؤ ہی مت۔ اپنی شخصیت کو داغدار ہونے سے بچاؤ۔ سماج میں، معاشرے میں آپ کی ایک شناخت ہے، آپ کی ایک پہچان ہے، آپ کو لوگ فلاں صاحب سے، فلاں صاحب سے، فلاں صاحب کے نام سے جانتے ہیں، فلاں صاحب کا تعلق فلاں گھرانے سے ہے، فلاں خاندان سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمت والی جگہوں سے بچو۔ جن راستوں پر چل کر تمہاری شخصیت متاثر ہو سکتی ہے، داغدار ہو سکتی ہے، انگلیاں اٹھ سکتی ہیں، ایسے راستوں سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے دامن کو پاک صاف رکھو۔ اور اگر ہمارے کسی عمل سے لوگوں کے بدگمان ہونے کا ڈر اور خوف ہو تو اس کی وضاحت بھی کر دینا چاہیے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً بدگمانی کے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر غور کیجیے۔ ہم اور آپ ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، آپ کی شخصیت انسانیت کی تعمیر کرنے والی شخصیت تھی۔ آپ انسانوں کو بنانے آئے تھے، انسانوں کو نکھارنے آئے تھے، ہر پہلو سے لوگوں کی اصلاح کرنے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیے آپ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثہ فلا یتناجا اثنان دون الآخر من اجل ان یحزنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب تم 3 آدمی ہو، کتنے آدمی؟ سیدھا بیٹھو، جب تم 3 آدمی ہو تو 3 آدمیوں میں سے ایک شخص کو چھوڑ کر 2 لوگ الگ جا کر بات نہ کریں۔ 3 لوگ ساتھ میں ہیں، اب تیسرے شخص کو چھوڑ دیا، اس سے اجازت بھی نہیں لیا، اس سے پوچھا بھی نہیں، معاملے کی وضاحت بھی نہیں کیا، اچانک بات کرتے کرتے 2 آدمی الگ چلے گئے، 2 آدمی الگ چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی الگ ہو کر سرگوشی نہ کرو، اپنی خفیہ گفتگو نہ کرو، اس سے پرہیز کرو، یا تو اس سے اجازت لے لو یا تو پھر اس کے ساتھ رہو۔ جب بھی تم دونوں آدمیوں کو کوئی راز کی بات کرنی ہے کسی اور موقع پر کر لیا کرو۔ کیوں ایسا نہ کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجل ان یحزنہ، اس وجہ سے کہ تمہارا یہ عمل اس تیسرے شخص کو غمگین کر دے گا۔ غمگین کیسے کرے گا؟ محدثین نے اس کے بارے میں 2 باتیں لکھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ تیسرا آدمی جس کو تم نے چھوڑ دیا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے 3 لوگ ہیں، تینوں اردو بولنے والے ہیں، تیسرا شخص تیلگو نہیں جانتا یا مقامی زبان نہیں جانتا، تو کیا کرتے؟ راز کی بات کرتے کرتے اس کے سامنے تیلگو میں بات کرنا شروع کر دیتے، جو زبان وہ نہیں جانتا وہ زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے۔ اہل علم نے اس سے بھی بچنے کی تاکید کی ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ آدمی بدگمان ہو سکتا ہے۔ وہ سوچے گا اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس سے الگ ہٹ کر اس کی اجازت کے بغیر ہم گفتگو کرنے لگے، سرگوشی کرنے لگے، راز کی باتیں کرنے لگے، تو آدمی کیا سوچے گا؟ دیکھو انہوں نے مجھے اپنی راز کی بات کے لائق نہیں سمجھا،
انہوں نے میرا ڈی گریڈ کیا ہے، انہوں نے مجھے اہمیت نہیں دیا ہے۔ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے جو ہے شب و روز کے ایام اوقات ان کے ساتھ گزرتے، انہوں نے میرا خیال نہیں کیا، مجھے عزت نہیں دیا۔ وہ آدمی احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے، اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، یا دوسرا خیال اس کے دل میں یہ آ سکتا ہے یہ لوگ کہیں میرے بارے میں تو نہیں بات کر رہے ہیں، الگ ہو کر کہیں میرے بارے میں تو نہیں بات کر رہے ہیں، میری برائی تو نہیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرو، من اجلی ان یحزنا، تمہارا یہ عمل تیسرے شخص کو غمگین کر دے گا، اس کو دکھی کر دے گا، لہذا جب تم 3 آدمی ہو تو 2 لوگ الگ جا کر تیسرے کو چھوڑ کر بغیر اجازت کے گفتگو نہ کرو۔ ایسی سرگوشی سے اور ایسی کانا پھوسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ کے منع کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فہمی اور بدگمانی کے تقریباً تمام راستوں کو بند کر دیا ہے۔ معاملات کے بگڑتے دیر نہیں لگتے، تمہارے اس معمولی عمل کی وجہ سے بھی معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، معزز ماؤں اور بہنوں، ہم سماج اور معاشرے پر نظر دوڑائیں، اور پھر میں اسی بات کو دہراتا ہوں کہ آج تقریباً ہمارے تعلقات کے خراب ہونے کی جہاں بہت ساری وجہیں ہیں، ان میں غلط فہمی اور بدگمانی کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم سب کو اپنے معاملات کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور شیطان مردود سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں آپس میں اپنے تعلقات کو بنا کر رکھنا چاہیے۔ کبھی کسی کی طرف سے اگر دل دکھی باتیں سننے کو بھی ملیں تو اللہ کی رضا کے لیے مسلمان ہونے کے ناطے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہمارے مذہب اسلام کی یہی تعلیم ہے، اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو یہی سبق دینا چاہتے تھے۔ بس انہی کلمات پر میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں بدگمانی کے تعلق سے کہی گئی ہیں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بدگمانی کے جو خطرناک نتائج ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے چوکنا اور ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شر کے بجائے خیر کے پہلو کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں بھی بلا وجہ منفی اور غلط اور نگیٹو خیال قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے کینہ کپٹ اور بغض و حسد کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو قلب سلیم بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم آج کی اس مجلس میں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں، چاہے وہ حضرات ہوں یا خواتین ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس مجلس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی تکلیفوں، پریشانیوں، دکھوں اور غموں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حالات کو آسان بنا دے۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمارے جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی حیثیت، طاقت، لیاقت اور صلاحیت کے حساب سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی ہر طرح کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان نیکیوں کو اللہ ہم سب کے لیے ذخیر آخرت بنائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شیخ کے ایمان میں آپ میں بات عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اسی کے ساتھ مجلس اختتام پر پہنچتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔